لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات پڑھ دیں بر محمد والا عشرہ محرم الحرام سن 1444 2022 شہر مظفر نگر سے جو سلسلہ بیان شروع کیا گیا تھا محرم اور یاد دہانی کے عنوان سے ایام اللہ اور یاد دہانی کے ٹاپک پر آج اس کے 8ویں مرحلے پر کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سورہ نمبر تھا 14، آیت نمبر 5، پنجتن 5 اور معصوم 14۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ کیا کام تھا جناب موسیٰ کا؟ ان اخرج قومک من الظلمات، آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالیے۔ کہاں لے کر جائیے؟ الی النور، روشنی کی طرف، لائٹ کی طرف۔ وذکرہم بایام اللہ، اور جو خدا کے دن ہیں ان کی یاد دہانی کرائیے، ان کو ریمائنڈر دلائیے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں اور اس آدمی کے لیے اور اس انسان کے لیے جو بے شک بے حد صبر کرنے والا ہے اور شکور ہے۔ اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ، اپنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اذ انجاکم، جب اس نے فرعون کی قوم سے اور آل فرعون سے تم کو بچا لیا، جو تمہیں سخت ترین سزا دے رہے تھے، سخت ترین عذاب دے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہارے بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے واقعاً بہت بڑی سخت بلا میں تم گرفتار تھے۔ اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں اگر تم ان کا شکریہ ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں کا کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ نے ایک اور بات کہی کہ دیکھو اللہ کو مانو، خدا کو مانو، رب کو مانو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ان تکفروا انتم من فی الارض، اگر تم سب کے سب کافر ہو جاؤ، اور تم ہی نہیں زمین پر جتنے ہیں سب کے سب کافر ہو جائیں، سب عبادت خدا چھوڑ دیں، جمیعا مل جل کے سب اکٹھے ایک سانس ایک آواز ہو کے کافر ہو جائیں اور خدا کی سجدہ اور خدا کی عبادت اور بندگی چھوڑ دیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ غنی بھی ہے اور وہ قابل تعریف بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا جتنا اور آپ وقت دے سکتے ہو آگے آ جائیں تو۔
آتے رہیے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے. ایک اور صلوات پڑھ دیں اور محمد والے محمد. بہرحال مختصر یہ کہ جناب موسیٰ نے ایک بات کہی عزیزان گرامی کہ اگر تم سب کے سب مل جل کر کافر ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کو ماننا چھوڑ دو، تو اللہ جو ہے وہ تم سے غنی بھی ہے اور اللہ حمید بھی ہے. یعنی پروردگار عالم کو جناب موسیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو، پروردگار عالم کو ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی، ہماری عبادتوں اور بندگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہم ہیں جسے خدا کی عبادت اور بندگی کی ضرورت ہے. نماز سے اللہ پروردگار کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کلمے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کہ اتنے ہزار لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ کے خزانے میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جو کلمہ پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نماز پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو عبادت کرے گا اس کو فائدہ ہوگا. کیوں عزیزان گرامی؟ اللہ تو اس وقت بھی تھا، وہ خدا اس وقت بھی خدا تھا جب ہمارا نام و نشان نہیں تھا. وہ خدا اس وقت بھی تھا جب زمین کا عطا پتہ نہیں تھا. وہ پروردگار اس وقت بھی تھا، پروردگار تھا جب سورج اور چاند کا عطا پتہ نہیں تھا. تو جب خدا مالک اس وقت بھی خدا تھا، اس وقت بھی اللہ تھا، اس وقت بھی قابل حمد و تعریف تھا. جب کائنات کا کہیں پتہ اور پتہ اور نشان نہیں تھا، تو اب ہمارے بعد آنے کے بعد اگر ہم خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. وہ پہلے بھی خدا تھا، آج بھی خدا ہے، اور جس دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی پروردگار خدا ہی رہے گا. خدا کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو صفات اپنے لیے رکھے ہیں وہی صفتیں پروردگار نے کچھ اپنے بندوں کو بھی دی ہیں. اب اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں اس سے امام حسین کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جو عزاداری کر رہا ہے وہ اپنی دنیا بھی بنا رہا ہے، آخرت بھی بنا رہا ہے. کائنات حسین کی دشمن ہو جائے تب بھی حسین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. حسین پہلے بھی حسین تھے، حسین آج بھی حسین ہے، حسین قیامت تک حسین رہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. لہذا عزیزان گرامی جو ٹاپک ہے میں عرض کر رہا ہوں، مسلسل اس بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کاش میرے جوان سمجھ جائیں. انشاءاللہ یقیناً بہت سے لوگ سمجھ چکے ہیں اور اس نئے ٹاپک تک آپ آ چکے ہیں کہ محرم صرف رونے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم رونے کے ساتھ ساتھ زیارت کا مہینہ بھی ہے. اور زیارت سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے. اگر کوئی مرحلے پہ زیارت پر رک گیا، مرحلے زیارت سے آپ کو مرحلے نصرت تک پہنچنا ہے. جو جتنی نصرت کرے گا اور جیسا ناصر و مددگار ہوگا، اسی اعتبار سے انسان کو قیامت میں اور امام حسین کے ہاں درجہ ملے گا. اب اس نصرت کا فائدہ اور یہ نصرت کیا ہے، کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد والے محمد. چند آیتیں ذرا جلدی جلدی سن لیں اور قرآن میں دیکھیں کہ دین خدا کی نصرت کا انجام کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جمے رہیں گے. اللہ تمہارے قدموں کو جمائے رکھے گا، اکھڑنے نہیں دے گا. تو پہلے اللہ نے کیا کہا؟ ان تنصروا اللہ، پہلے تم اللہ کی مدد کرو تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہم اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور جب خدا کے دین کا معاملہ ہے وہاں مدد کے لیے غائب ہو جائیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اللہ کا جو سسٹم ہے وہی اللہ والوں کا بھی سسٹم ہے. یہی تو ہوگا نا. جو جس پارٹی کا رول اور قاعدہ ہوتا ہے، اس پارٹی کا قانون یہ ہے، اس پارٹی کا قانون یہ ہے، اس پارٹی کا قانون یہ ہے. تو اللہ کی پارٹی کا قانون پتہ چل گیا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ والوں کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر تم ان کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے. اب اگر کوئی یا علی مدد کہہ کے ہمیشہ مولا کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، پلٹ کے مولا نے بھی کبھی پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ تم نے بھی کبھی میری مدد کی ہے یا نہیں کی ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اللہ کہہ رہا ہے انا
لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. عظیم آیت ہے یہ. بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رسولوں کی مدد تو کرتا ہی، اللہ کے رسول ہیں، لیکن والذین آمنوا، اور ہم مومنوں کی بھی مدد کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے یہ. اور ہم مومنوں کی بھی مدد کرتے ہیں فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن قیامت کا دن ہوگا سب لوگ ایک جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے. یعنی خدا رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے، جس طرح رسولوں کی مدد کرتا ہے مومنین کی بھی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد آ جائے تو کیا ہوگا؟ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. ہم یہی سوچتے ہیں یہاں مدد کے لیے جاؤ، وہاں مدد کے لیے جاؤ، ان کو بلا لو، ان کو بلا لو، نہ جانے کیا کیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل بنتی ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہم خدا سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، خدا کے اوپر وہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. خدا کہہ رہا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تم کو ہرا نہیں سکتا ہے. اگر مدد خدا آ جائے، خدا ہماری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ خدا کی مدد آئے گی کیسے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہمیں بلندی کیسے ملے گی؟ کہا بلندی ایسے ملے گی کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے. اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ پہلی آیت نے کہہ دیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی مدد نہیں کرتے، لہذا اللہ کی مدد نہیں آتی. جب اللہ کی مدد نہیں آتی ہم مغلوب رہتے ہیں، ہم ہارے ہوئے رہتے ہیں، ہم شکست کرتا رہتے ہیں. کربلا میں 72 تھے، اللہ کی مدد آئی. آج تک پوری کائنات میں حسین حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ جو نصرت الہی کے لیے نکلتا ہے وہ غالب رہتا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم سے جیتنے والا نہیں ہے. وَإِن يَخْذَلْكُمْ، اب الٹا سوچ لیے، اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، خدا نے نگاہ رحمت پھرا لی، پروردگار نے ہم سے اپنی نگاہ شفقت اور نگاہ ربوبیت کو موڑ لیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِ، تو اب بتاؤ تمہاری مدد کون کرے گا اور تمہیں کون بچانے والا ہے؟ اگر اللہ نے اپنی مدد اٹھا لی تو کون ہے جو تمہیں مدد کرے گا، کون ہے جو تمہارا ساتھ دے گا؟ یعنی اصل بات یہ کہ دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو نصرت الہی کے بلبوتے پر ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے، ہم جیت سکتے ہیں، ہم غالب ہو سکتے ہیں. اور اگر اللہ نے اپنی مدد اٹھا لی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتی، اور کوئی طاقت جو ہے آپ کو قوت اور اقتدار نہیں دلا سکتی. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سب لوگ ہیں، اللہ جب تک چاہتا ہے یہ حکومتوں میں رہتے ہیں. لیکن اللہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو ذلت دینا چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ جس کو حکومت دینا چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جس سے حکومت لینا چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے. پروردگار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. خدا یہ آیت یہی کہہ رہی، اگر اللہ مدد کرے گا تو تم جیتنے والے ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو کوئی تمہاری مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد. اب مدد خدا کی طرف سے کیسے آتی ہے؟ اللہ اکبر. پوچھا متی نصر اللہ، ارشاد ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے. مدد کرنے والا اللہ ہے. 2 جگہ ایک آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور سورہ انفال آیت نمبر 10 میں. توجہ کیجیے گا، ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا واقعاً ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا واقعاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کتنے جوان پوچھتے ہیں مولانا جیسے ہی نیت باندھی اللہ اکبر، جتنا بھولا ہوا سامان ہے سب یاد آنے لگتا ہے، فلاں چیز وہاں رکھی تھی، فلاں چیز یہ رہ گئی تھی، دن کا یہ حساب تھا، رات کا یہ حساب تھا، اس سے اتنا لینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، جو کچھ بھی بھولتے ہیں سب نماز میں یاد آ جاتا ہے۔ کسی عارف نے بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب ساری بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں تو اس اللہ کو بھی نماز میں یاد کیا کر لو جس کے لیے نماز پڑھا کرتے ہو، اس خدا کو بھی کبھی کبھی یاد کر لیا کرو جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلہ ہی ہے سب کچھ یاد آتا ہے مگر خدا ہی نماز میں یاد نہیں آتا۔ جس دن خدا یاد آ جائے گا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھی سے مدد چاہ رہے ہیں۔ جس دن اس آیت کے اوپر مسلمان صحیح طریقے سے عمل کرنے لگیں گے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت اللہ کی کرو گے، مدد بھی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ ہمارا راب کا معاملہ تو ہے ذرا حالات ادھر سے ادھر ہوئے، آدمی بغلے جھانپتا رہے، کیا بتائیں بزی ہے، یوں ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا آیت سنیے، سورہ روم آیت نمبر 47، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے اوپر حق یہ ہے مومنوں کا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ فرما رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے ہمارے اوپر مومنوں کا حق ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے اپنے اوپر حق بنا لیا ہے، واجب کر لیا ہے نصر المؤمنین، کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مدد کرنے والا ہے مومنین کی، مومن کی مدد کرنے والا ہے، مومن کا چولا پہن کر اپنے کو مومن بنانے والے کی مدد خدا کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم واقعاً مومن ہوں، جب مومن ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جب واقعاً اللہ کے عبادت گزار بندے ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب اللہ کی مدد کہاں ہے؟ کب آئے گی؟ ہم تو دیکھی نہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جب ایمان اس لیول پہ ہو جاتا ہے تو دکھائی کہاں سے دے گی؟ ابھی آپ سن رہے تھے سوز خانی میں کہ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ تو کربلا میں یہ منظر نظر آ رہا۔ اب کیا ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، جو سوال آپ کے ذہن میں ہے وہی سب اسلام کے ابتدا میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی یہی تھا، نبیوں کے زمانے بھی تھا۔ نبی کہتے تھے مدد خدا آئے گی، تو لوگ پوچھتے تھے کہاں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب خدا بھیجے گا؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، فرعون اس طریقے سے ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور ہمیں غلام بنا لیا گیا، کیا کیا ظلم، کیا کیا پالیسی تھے۔ متی نصر اللہ، نبیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الا نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے چلے جاؤ، تم عبادت و بندگی خدا کرتے چلے جاؤ، تم سچے دل سے توبہ کر لو، پروردگار کے لیے مدد بھیجنے میں کوئی دیری نہیں ہے، وہ جتنا جلدی چاہے مدد بھیج سکتا ہے، مدد لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ مدد ہو۔ اور میں مثال ہی دیتا ہوں، ایک صاحب نے ایروپلین خرید لیا، جہاز خرید لیا، اللہ سب کو اتنے پیسے دے کہ ہر ایک کے پاس اپنا جہاز ہو۔ کبھی ہم بھی مالدار تھے کہ جب بچپنے میں کاغذ کی کشتیاں پانی میں چھوڑا کرتے تھے اور ہمارے بھی شپ چلا کرتے تھے۔ اب اللہ بڑے ہو کے اصلی والے بھی دے دے آپ کو بھی اور سب کو بھی، لیکن اللہ کو نہ بھولیے گا۔ خدا ایک صلوات پڑھ دے ور محمد والے میں۔ تو کیا ہے؟ اللہ کی مدد قریب ہے۔ دوسری آیت کہتی ہے نصر من اللہ وفتح قریب، سورہ صف آیت نمبر 13، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی قریب ہے اور اللہ کی نصرت بھی قریب ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلین آپ نے خرید لیا، ارے بھائی میرے پلین خرید لیا، کہ سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، آ جاؤ مظفر نگر مجلس میں، مگر وہ اترے گا کہاں؟
کہ جہاں ایئرپورٹ ہوگا وہیں اتر سکتا ہے. ایئرپورٹ اتھارٹی سے آپ پہلے اپنے چارٹر پلین کی, اپنے پرسنل پلین کی پرمیشن لیجئے, بھائی مجھے یہاں پلین اتارنا ہے تو اتر جائے گا. تو جس کے پاس رن وے ہے وہاں وہ جہاز اتر سکتا ہے. ایک بات بتانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, نہیں بھائی تم ہمارے دوست ہو, ساتھی ہو, بچپن کے ہمارا تمہارا تعلقات ہے, تم تو بیٹے ہو, بھائی ہو. کہا بیٹے بھائی کا رشتہ اگر الگ ہے, مگر مجھے اپنے گھر اگر بلانا ہے اسی پلین سے تو آپ کو پہلے اتنا پلین کے لیے رن وے بنانا پڑے گا, ایئرپورٹ بنانا پڑے گا. جب تک رن وے نہیں ہوگا میرا پلین آنے والا نہیں ہے. میرے پاس تو پلین ہے, ایک نہیں 10 جیٹ ہیں, سب کچھ ہے, مگر آپ اگر مجھے پلین کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے یہاں تیاری کیجئے, اپنے یہاں ایسی سڑک اور رن وے بنائیے جہاں پر پلین اتر سکے. عزیزان گرامی, نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد تو رکی ہوئی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کون سا دل ایسا ہے جہاں پر یہ مدد اتر سکے, کون سا ایماندار ایسا ہے جو مدد لینے کے لیے اپنا نام نہ روشن کرے, کون سا مومن ایسا ہے جو اللہ کی مدد کا نام لے کر, اللہ سے مدد لے کر اپنی اسٹیبلش نہ کرے بلکہ دین خدا کو بلند بنائے. جہاں جہاں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں, اپنے کو پرموٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین خدا کو بڑھا رہے ہیں, نصرت آتی رہتی ہے, دین خدا آگے بڑھتا رہتا ہے, پیغام خدا آگے بڑھتا رہتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. نصر من اللہ, نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. عزیزان گرامی, قرآن کہتا ہے انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح, اس رات میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. میں پوچھتا ہوں فرشتے اترتے ہیں تو کہاں اترتے ہیں؟ سمندر میں؟ سب کہیں گے اسی زمین میں اترتے ہیں. تو جہاں فرشتے اترتے ہیں کہاں اترتے ہیں؟ پھر وہی بات ہے, ایروپلین تو اتر جائے گا لیکن اس کو وہ جگہ چاہیے جہاں اس قابل ہو جو زمین اس کو برداشت کر سکے. بعض جگہ ہمارے علاقے میں سروے ہوا, یہاں ایئرپورٹ بنایا جائے گا, باقاعدہ پلان پاس ہو گیا, لیکن جب وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مٹی چیک کی, کہا یہاں ایئرپورٹ نہیں بن سکتا. کہا کیوں نہیں بن سکتا؟ کہا زمین اتنی کمزور ہے کہ بھاری پلین جب اس زمین پہ بیٹھے گا تو یہ زمین دھس جائے گی, لہٰذا یہاں ایئرپورٹ نہیں بن سکتا. تو عزیزان گرامی, جب ہر زمین کے اوپر یہ معمولی سے جہاز نہیں اتر سکتے تو اتنے بڑے بڑے فرشتے ہر جگہ نازل ہو سکتے ہیں. کہا پھر یہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کہا کوئی اتنا بڑا پاک و پاکیزہ دل چاہیے جو فرشتوں سے زیادہ عصمت رکھتا ہو. کائنات میں کوئی اور نہیں ہے فرزند زہرا امام زمانہ کے علاوہ جن کے پاس امامت کی یہی دلیل ہے کہ تنزل الملائکہ, ہر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کہا وہیں نازل ہوں گے جو حجت خدا ہوگا. اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ فرشتے تمہارے یہاں نازل ہونے لگے. فرشتوں کو کوئی پریشانی ہے, آپ تیاری کیجئے, فرشتے شب قدر میں آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ دین کی مدد کرنا پڑے گی. ہمارے سارے کام جو ہیں وہ اپنے لیے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ جو ہم دین کے کام بھی کرتے ہیں اس میں بھی دین کہیں نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. 4 نعرے میری مجلس میں زیادہ لگ جائیں تو اس میں امام حسین کو کیا ملے گا؟ مجھے ہی تو کچھ نہ کچھ ملے گا. عزیزان گرامی, جو دین کے کام کر رہے ہیں, اگر یہ دین کے کام بھی ہم دنیا کے لیے کریں تو اس سے بدترین اور برا سودا کچھ اور نہیں ہے. نام حسین کو معاذ اللہ خدا نخواستہ ہم اپنے لیے استعمال کروں, میں اپنے لیے استعمال کروں, واقعا نفس ہے, شیطان ہے, اور جو اس طریقے کی ہماری نیتوں کو ڈاواڈول کرنے والا ہے. پروردگار سے دعا ہے یہ حسین کی محبت دی ہے, یہ عزاداری کی دولت دی ہے. پروردگار خلوص کے ساتھ اس عزاداری کو منانے کی توفیق بھی عنایت فرمائے. کل ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, کب سے عزادار بنانا ہے؟ عزادار کب سے بنانا ہے؟
وہ کل تک کی حدیث تھی، میں اس حدیث تو حدیث ہے بہرحال، لیکن میں اپنی بات کو واپس لے رہا ہوں. میں اپنی بات کو واپس لے رہا ہوں کہ بچہ پیدا ہو جائے وہ مستحب ہے، مستحب رہے گا، لیکن جو میں نے اس سے استدلال کل پیش کیا تھا وہ میں واپس لینا چاہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہو جائے، آپ پہلی غذا جو ہے وہ خاک شفا کی کھلائیں، وہ مستحب ہے، کھلائیے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، پیدا ہونے کے بعد آپ پہلی غذا سے عزادار بنائیں، میں یہ بات واپس لینا چاہتا ہوں. کیوں؟ عزیزان گرامی، اگر کربلا کی معاملات ہیں، کربلا کی تیاری کا معاملات ہیں تو یہی ہوتا ہے. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بچی پیدا ہوئی، ابھی یہ پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد ماں کو فکر ہو گئی جہیز کا کیا ہوگا. جو بھی اچھا سامان آ رہا ہے ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، اٹھا کے رکھ دیتی ہیں، بچی کی شادی میں دوں گی. شادی کتنے سال میں ہوگی؟ پہلے تو لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جاتی تھی، اب ہر ایک کو پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور یہ پڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، شادی نہیں ہوتی. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ لڑکی شادی کے قابل ہو جائے اور آپ شادی نہ کریں. اس لیے کہ اگر ٹائم پر لڑکی کی شادی نہیں ہوگی تو پھر گھر میں شادی ہو ہی نہیں سکتی، غم ہی غم رہے گا. خدا محفوظ رکھے سب بچیوں کو، میں بھی بہرحال بچیوں کا باپ ہوں. دیر سے شادی کرنے کے جو خطرناک انجام ہیں، جو رزلٹ ہیں، وہ دنیا کے سامنے ہیں. میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جتنا بچی جلدی سے جلدی ماں بنے گی، بچے کی ولادت میں اتنی آسانی ہوگی اور دوسرے کام اتنے ہی آسان ہوں گے، اتنی زندگی خوشگوار گزرے گی. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، بچی پڑھتی چلی جائے، اوور ایج ہو جاتی ہے، بعد میں رشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں دوسری چیزیں فتنے فساد ہوتے رہتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ہے، بہرحال حدیث سامنے آ گئی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ تازہ پھل کی طریقے سے ہیں. درخت کے اوپر جب پھل پک جاتا ہے تو اس کو توڑ لیا جاتا ہے، اور اگر وقت پر نہیں توڑا جاتا تو جانور آتے ہیں، چیل کوے آتے ہیں، پرندے آتے ہیں، موسم آتا ہے، اس کو سڑا گلا کے برباد کر دیتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا اگر لڑکیوں کی شادی صحیح وقت پہ نہیں کی جائے گی، زمین میں فتنہ و فساد و فساد کبیر، اور بہت بڑا فتنہ و فساد پھیل جائے گا. لہذا سسٹم کو مینٹین کیجئے، جتنی شادیاں دیر سے ہو رہی جلدی سے جلدی شادیاں کرنے کی کوشش کیجئے. ہوتا بھی یہی. دیکھیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جنہوں نے جلدی شادی کی، لڑکا 22-25 سال کی عمر میں اگر شادی کر لیتا ہے تو اب اس کا بیٹا جب یہ 50 سال کا ہوگا تو اس کا بیٹا مثلا 25 سال کی عمر میں شادی کی تو بیٹا بھی 25 سال کا ہو گیا، تو باپ 50 سال کا اور بیٹا 25 سال کا. یہ 25-26 سال کا بیٹا ہوا تو اس کی شادی اگر 1-2 سال پہلے ہو گئی تو 50 سال میں یہ آدمی دادا بن جاتا ہے. تو جو 50 سال کا دادا ہے بھی مضبوط ہے، طاقتور ہے، ہاتھ پیر ہے، تو جو کچھ بھی باپ نے چھوڑا ہے بیٹا اس کی جگہ کے اوپر سنبھال لیتا ہے. جب آپ نے 40 سال کی عمر میں شادی کی، 35 سال کی عمر میں شادی کی، باپ جو ہے وہ 60 سال کا ہو گیا، بیٹا ابھی سروس نہیں آیا اور خدا نخواستہ گزر بھی گیا. کیا کرے؟ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے گئے. بچے چھوٹے چھوٹے نہیں چھوڑے، آپ نے شادی ہی دیر سے کی تھی، لہذا بچے چھوٹے رہ گئے. وقت پہ شادی کی ہوتی، بچے جوان ہوتے، باپ کا کاروبار سنبھال لیتے، گھر آباد ہو جاتا. دیر سے یہ کرنے کا سوچا کہ پہلے مالدار ہو جائیں، بعد میں اولاد کو غریب بناتے ہیں. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سی باتیں ہیں جو ممبر کی نزاکت ضروری ہے ان کو بیان کیا جائے، مگر ہمارا ماحول یا ہماری ہمت نہیں پڑتی، ہماری بہرحال نااہلی ہے. اور وہ یہی ہے کہ حدیث میں ہے، روایتوں میں ہے کہ جب تک انسان گناہ کرتا رہے گا برکتیں نہیں آئیں گی. اور اگر دیر سے شادی کی جائے، جوان گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ میں ماں باپ بھی شریک ہیں. ارے ہم نے تو کبھی کسی کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا، یہ ہمارا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا تم نے نہیں کیا، مگر تم نے اولاد کی شادی وقت پر نہیں کی تھی، انہوں نے گناہ کیا آپ کی وجہ سے، لہذا آپ بھی کھینچے جائیں گے. اور یہی نہیں عزیزان گرامی، سماج اور سوسائٹی بھی کھینچی جائے گی. جو بڑے بڑے ولیمے آپ کر رہے ہیں یہ سارے زنجیروں میں باندھ کے پھیرے جائیں گے. آپ کو ایک شادی کرنا تھی، ہم نے دولت دی تھی اس لیے کہ آپ 10 غریبوں کی شادی روک دیجئے.
10 غریب لڑکیوں کی شادی روک دیجئے. آپ نے اپنی شان دکھا دی مگر دوسرے کو ذلیل و خوار کر دیا. اپنے کو عزت دار بنا کے کسی کو ذلیل کرنا یہ مومن کا کردار نہیں ہے. اپنے عزت کو داؤ پہ لگا کے دوسرے غریبوں کو صاحب عزت بنانا یہ اہل بیت کا کردار ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. بہت خطرناک ماحول ہے. دیکھیں جوان بہت خطرناک ماحول ہے. ہاتھ میں موبائل ہے, کلپ آ رہے ہیں اور یہ جوان گھر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. میں خاص طور سے بتاؤں آپ کو کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں, جو سافٹ ویئر دکھائے جا رہے ہیں, جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, جو بچوں کے گیمز ہیں, جو کچھ بھی چل رہا ہے, جو کارٹون بچوں کے دیکھ رہے ہیں, خدا کے واسطے اس کے اوپر کنٹرول کیجئے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکوں. سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر ہر ماں باپ پریشان ہے. لیکن جو ماں باپ جتنی سختی کر کے بچوں کو روک سکتے ہیں ان کو روکیے, اور روکنے سے زیادہ ان کے ذہن میں یہ ڈالیے بیٹا یہ دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے, یہ غلط ہے, اس میں گانا ہے, اس میں یہ ننگا پن ہے, اس میں یہ بدتمیزی ہے, اس میں یہ بےہودگی ہے, تم نہ دیکھو. گانا میوزک آنے لگے اس کو ختم کر دینا. بچے کو پہلے دن سے سمجھائیں گے پاک و پاکیزہ ہے, وہ سمجھ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ بچے کو آپ سبیل میڈیا سنائیے. دوسرے اپنے چینل ہیں وہ والے چینل دکھائیے. ماشاءاللہ آپ کے ہاں چینل ہے مہدی چینل, یہ مجلسیں جو ہیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور نیٹ پہ ڈالی جا رہی ہیں. جب تک ہم ان بچوں کو سہارا نہیں دیں گے یہ بچے کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان چینلوں کو سپورٹ کریں. البتہ چینلوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ صحیح راستے کے اوپر چلیں, دین کا کام کریں, شریعت کا کام کریں. ایسا نہ ہو کہ نام شریعت کا ہو کمائی اپنی ہو, نہ ہو امام حسین کا ہو میوزک ہائی بالی ووڈ اور بالی ووڈ کا ہو, کہاں کہاں کا ہو, خدا نہ خواستہ. یہ بھی ہو رہا ہے کہ نوحہ ادھر کا ہے, آواز امام حسین کی ہے, غم امام حسین کا, اور میوزک دوسرے چل رہے ہیں. اگر ہم نے نوحے کو میوزک اور غنا کے ساتھ پڑھا تو یہی ایسا ہے جیسے قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھنے میں ہمیشہ ثواب نہیں ملتا. آداب کے ساتھ پڑھیں گے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, بے ادبی کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی گناہ ملے گا. نوحہ پڑھنے کا بھی ہے, یہ ادب کے ساتھ نوحہ پڑھیں گے, آنسوؤں کے ساتھ نوحہ پڑھیں گے, ایک قطرے میں جنت ملے گی. بے ادبی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کسی اور طریقے سے نوحہ پڑھا جائے گا, سزا اور عذاب بھی اتنا ہی. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. محرم بہت نزاکتوں کا مہینہ ہے, اس کے لیے جوانیاں دی گئی ہیں, اس کے لیے کڑیل جوان دیے گئے ہیں. بہرحال میری بات آگے نکل گئی, میں خالی آپ کو پھر وہی لانا چاہتا ہوں. عزادار کب سے تیار ہوتا ہے؟ کا بچہ پیدا ہوا پہلی. میں واپس لیتا ہوں. بات یہ ہے عزیزان گرامی, آج جس جری کا تذکرہ کرنا ہے وہ آپ خود سمجھ جائیں گے, مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں جب بچے کے لیے جہیز تیار کرتی ہے تو 20 سال پہلے سے تیاری شروع کر دیتی ہے. جس کو جس پلان جس مشن کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ وہاں تیاری ہو پائے گی, انتظام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, آدمی اس لیول کی پلاننگ کرتا ہے. ماں باپ بچی کا سامنے کی مثال ہے, اس لیے مثال دے رہا ہوں, اور بھی بہت سی مثالیں. تو اب ماں باپ تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ جہیز تیار ہو پائے گا نہیں, آہستہ آہستہ جہیز تیار. کیوں؟ ان کی نظر بچی کی شادی کے اوپر ہے, وہی اہمیت ہے, لہذا اس کی تیاری کر رہے ہیں. بچوں کو IAS PCS بننا ہے, پہلے دن سے ایسے اسکول میں ڈالا جائے کہ 15-20 سال کے بعد یہ اس منزل تک پہنچ سکے. جس کی نظر جہاں تک ہوتی ہے پہلے دن یہی تیاری کرتے ہیں. ایک دن مولا کائنات اپنے بڑے بھائی کی خدمت میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, عقیل مولا کی خدمت میں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت تو ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ سے مشورہ کرنا ہے. ہاں بتائیے, فرمائیے. آپ میرے جان ہیں, آپ تو میرے مولا ہیں, آقا ہیں, میرے امام ہیں, کیا مشورہ ہے؟ کہا مجھے ایک ایسی خاتون کا پتہ بتاؤ, ایسی خاتون کا پتہ بتائیے جس سے میں شادی کروں. آپ عربوں کے پورے خاندانوں کو جانتے ہیں, عربوں کے پورے خاندانوں کو جانتے ہیں. ایسے خاندان کا پتہ بتائیے جس میں میں شادی کروں اور اس سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. کربلا کو اگر پہچاننا ہے, اس عزاداری کی اور فرش عزا کی عظمت کو سمجھنا ہے, جو جس ایم اور ٹارگٹ کی منزل پر ہوتا ہے وہ اسی ایم اور ٹارگٹ کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے. بچے کے پیدا ہونے کے بعد کربلا کی تیاری نہیں ہے,
کربلا آنے سے 35 سال پہلے مولا کائنات نے جناب عباس کے لیے تمنا کی تھی، جناب عباس کی والدہ گرامی سے شادی کی تھی، 14 سال تک جناب عباس کو مولا کائنات نے خود ٹریننگ دی تھی، خود ادب سکھایا تھا، خود عبادت کے طریقے سکھائے، تعلیم دی، جنگ فنون رزم و بزم سکھائے، مولا کائنات نے جناب عباس کو تیار کیا۔ اب سمجھ میں آیا دین خدا کی نصرت کی وسعت کیسے کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، مطلب یہی ہے کہ کربلا اگر بنانا ہے اور کربلا کو قیامت تک چلانا ہے، علی بھی کرے کم سے کم 35 سال پہلے تیاری کرو، تب میدان کربلا میں آنے کے لائق جوان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جس کا دل چاہا اس نے علم اٹھا لیا۔ باس کا علم اٹھا لینے سے ہم علم بردار نہیں ہو جاتے، اپنے کردار کو علم بردار کے کردار میں ڈھالنے کے بعد علم برداری بندی ملتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے نصرت الہی، یہ ہے کربلا، دین الہی کی اس طریقے سے مدد کی جاتی ہے۔ اور جب اتنی تیاری ہوتی ہے، اللہ کیا دیتا ہے بدلے میں؟ میں کیا کیا بیان کروں، بات مکمل ہو گئی، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کیا دیتا ہے بدلے میں؟ 35 سال کا جوان خود اپنی مرضی سے جا رہا ہے، اور وہی نہیں، اپنے بھائیوں کو، 3 بھائیوں کو لے کر آئے، دوسرے بھائیوں کو لے کر آئے، کم سے کم 6 بیٹے مولا کائنات کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ باقی امام حسن کی اولاد ہے، امام حسین کی اولاد ہے، آپ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیا ہے کہ اتنے بیٹے جوان سب کربلا کے میدان میں بھیجے جا رہے ہیں۔ بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں پلے بڑھے جوان ہوں۔ علی کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں، پیغمبر کے گھرانے میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اپنا گھر تیار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ گھرانہ ہی اللہ نے پیدا کیا ہے دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ امام نے فرمایا زمانے میں کوئی زمانہ ایسا نہیں رہے گا جہاں ہم اہل بیت کی ایک فرد دین کے بچانے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے باقی نہ رہے۔ آج بھی ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک فرد دین الہی کو بچا رہا ہے۔ مہدی آخر الزمان کا وجود اسی کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، بچوں کو تیار کیجئے، بچوں کو پڑھائیے، پہلے دین پڑھائیے، پہلے شریعت پڑھائیے، پہلے صحیح کربلا پڑھائیے، تاکہ یہ بڑے ہو کے دیدار بن سکیں، یہ بڑے ہو کے دین کے مددگار بن سکیں، یہ بڑے ہو کے امام زمانہ کے ناصر و مددگار بن سکیں۔ ہر آدمی اپنے اس میں ہے اور کسی کو دین کی فکر نہیں ہے تو دین کو بھی پھر ہماری فکر نہیں ہونے والی ہے۔ توجہ کیجئے گا، دین کو بھی، اللہ کو بھی پھر ہماری فکر ہونے والی نہیں۔ اللہ پروردگار عالم کو کوئی کسی سے کمپرومائز نہیں ہے۔ بہرحال اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ محرم فرش ازاں اس بات کے دلیل ہے کہ عزاداری کر رہے ہیں، اپنا کردار سال بھر حسینی کے طرح مہکتا رہے، سال بھر حسینی رہیے اور اسی طریقے سے مدد کرتے رہیے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ کیا دیا جناب عباس کو؟ جناب عباس نے بازو دے دیے، سر دے دیا، پورا بدن خدا کی راہ میں دے دیا۔ امام حسین کو کیا، جناب عباس کو کیا ملا؟ توجہ کیجئے گا، جب پہلی مرتبہ میں زیارت کے لیے گیا، خدا نے توفیق دی، امام نے بلایا، اللہ جلد از جلد ہم سب کو پھر سے سعادت نصیب فرمائے۔ صدام کا زمانہ تھا، ہم کو جہاں کاروان والوں نے، قافلے والے نے ٹھہرایا، وہ اتفاق سے ہوٹل جناب سرکار ابوالفضل عباس کے حرم کے اس طرف تھا، پھر جناب سرکار ابوالفضل عباس کا حرم، پھر امام حسین کا حرم۔ اب عزیزان گرامی، کتابیں کھولنے کا موقع نہیں تھا، فرصت نہیں تھی، نہائے، غسل کیا، لباس پہنا۔ اب ہر ایک کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں مثلا جیسے امام حسین کا روزہ، ہم یہاں آیا، درمیان میں جناب عباس کا روزہ، تو بہت سے لوگوں کو پہلے امام حسین کے یہاں حاضری دیں گے۔ جب میں پہنچا، دیکھا سرکار ابوالفضل عباس کا روزہ ہے، سب کہہ رہے نہیں چلو پہلے امام حسین کے روزے میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا ہم لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں، زیارت کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنا۔ اگر آپ امام حسین سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، راستے میں جناب عباس کھڑے ہوں، تو کیا آپ ان کو سلام نہیں کریں گے؟
کیا آپ عباس کو سلام نہیں کریں گے؟ کہا بالکل سلام کریں گے۔ کہا تو پہلے عباس کے روزے پہ چلا جائے، پھر امام حسین کے روزے پر جائے۔ اب جو کتاب اٹھا کے دیکھی تو معلوم ہوا کہ جناب عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین، یہ حسین کا دروازہ ہے، پہلے عباس کے روزے پر جاؤ، بعد میں حسین کے دروازے پر جاؤ۔ اور ایک اور جو میں نے کہا حسین کا جناب عباس کو کیا ملا؟ اللہ نے کہا عباس تم نے دونوں ہاتھ میری راہ میں کٹا دیے ہیں، میں تم کو باب الحوائج بناتا ہوں۔ ارے حسین کی موجودگی میں باب الحوائج عباس کو کیوں بنایا گیا؟ بات یہی ہے، راہ خدا میں اتنی بڑی قربانی دی ہے، جو حسین کے دروازے پر آتا ہے عباس کے دروازے سے ملتا ہے، کیوں عباس باب الحسین ہی تو ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، جناب عقیل کے کہنے کے اوپر مولا کائنات نے شادی کی۔ میری مائیں بہنیں جن کی آغوش میں بچے ہیں، جن کے گھروں میں بچے کھیل رہے ہیں، پروردگار عالم ان بچوں کو شاد و آباد رکھے، ماں اور بزرگوں کا سایہ تا دیر ان کے اوپر باقی رکھے، اور جو صاحب اولاد نہیں ہے پروردگار جناب ام البنین کا واسطہ ایسے والدین کو بھی نیک صالح اور عباس کی چاہنے والی ماتمدار اولاد عنایت اور فرزند عنایت فرما۔ خالی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب ماں کی آغوش میں بچہ آتا ہے تو ماں یہی سمجھتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بچہ جیے اور میں اس کی بہاریں دیکھوں، مگر جب ام البنین کی گود میں چاند آیا تو ماں نے یہ تمنا نہیں کی کہ میرا بچہ لمبی عمر حاصل کرے، بلکہ ماں کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتی ہوں گی، کبھی اللہ کی طرف آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہوں گی اے پروردگار کربلا کے لیے بچہ تیار کر رہی ہوں، عباس کی پرورش کر رہی ہوں، میرے اس عباس کو قبول کر لینا۔ ام البنین پر ہماری جانیں قربان ہو، بی بی پر شہزادی پر جانیں قربان ہو۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، ام البنین کو بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ ام البنین کا مطلب ہی ہوتا ہے بیٹوں کی ماں۔ 4 بیٹے دیے، کسی کو بھی اپنے لیے روک کے نہیں رکھا۔ اے عثمان تم بھی جاؤ، اے جعفر تم بھی جاؤ، اے عبداللہ تم بھی جاؤ، اے عباس تم بھی جاؤ، سارے بیٹوں کو راہ خدا کے لیے کربلا میں بھیج دیا۔ کربلا میں عباس آئے، سکائی کا مرحلہ ملا۔ بس عزاداروں میری طرف متوجہ رہیں، آج حسین کو علمبردار کا پرسہ دینا ہے۔ جناب ام البنین کو ایک بیٹے کا نہیں 4 بیٹوں کا۔ ارے یہ اس ماں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جس نے 4 بیٹے راہ خدا میں کربلا میں دیے ہو، اس ماں کو ایک بیٹے کا پرسہ دیا جائے۔ اے ام البنین 4 بیٹوں کا پرسہ۔ بس عزادارو، عباس آتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس کو اجازت نہیں مل رہی ہے، ایک ننھی سی بچی مشک لے کر آئی، بابا پیاس مارے ڈال رہی۔ اے عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، لیکن دھیان رکھنا پانی لینے کے لیے بھیج رہا ہوں، جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ عباس چلے، مشک و علم میں باندھا، فرات کی طرف جا رہا ہوں، جس میں ہمت ہے میرا راستہ روک لے۔ فرات میں گھوڑے کو ڈالا، مشک سکینہ کو بھرنا شروع کیا۔ ارے سوکھی ہوئی مشک بھی شرمندہ ہے سکینہ سے کہ سکینہ کے لب خشک ہے، میں کیسے پانی پی لوں۔ عباس کے حکم سے مشک نے پانی پیا، مشک کو بھرا، گھوڑے کی لگام جھیڑی ڈھیلی چھوڑی، مگر رہوار نے بھی پانی نہ پیا۔ ایسا باوفار گھوڑا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اس کے ساتھ عمر سعد نے
فوراً تیروں کی باڑ لگا دی، چاروں طرف سے فوجوں اور لشکروں کو اکٹھا کر لیا۔ حسین کا شیر علی کا لال دریا کی ترائی سے اوپر آیا، علم اٹھا، بچوں کی نظر پڑی، ارے علم بڑھ رہا ہے، عباس پانی لے کر جا رہے۔ عمر سعد نے کہا پانی اگر حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ازاداروں روایت کہتی ہے ظالم نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایا بازو کٹا، عباس نے علم بائیں ہاتھ میں سنبھالا، بایاں بازو کٹ کے گرا۔ مشک سکینہ میں پانی ہے، عباس کی جان بھی مشک میں ہے، مگر ایک تیر جیسے ہی مشک میں لگا، جری کی آس ٹوٹی۔ عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کو واپس موڑا، تیروں کی بارش شروع بیٹھے رہیے، تیروں کی بارش شروع ہوئی، ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسرا پیشانی میں تیر لگا، سر کے اوپر گرز لگا، گرز لگتے ہی عباس زمین کے اوپر آئے۔ سکینہ دیکھ رہی ہے حسین پہنچے، حسین عباس کے سرانے آئے، جیسے عباس کے سرانے پہنچے کہا بھیا خیمے میں نہ لاش لے، خیمے میں لاش نہ لے کے جائیے گا، حسین کا ذوالجناح آ رہا ہے۔ سکینہ بچوں کو جمع کر رہی ہے، جیسے ہی ذوالجناح آیا بچی نے کہا علم آ گیا، علم آ گیا، مگر کیا دیکھا، علم چچا کے ہاتھ میں نہیں، ابا کے ہاتھ میں۔ زخمی چچا مجھ سے بولو، میرے زخمی چچا مجھ سے بولو، بن میں رو رو سکینہ پکاری، میرے زخمی چچا مجھ سے بولو، بن میں رو رو سکینہ پکاری، میرے زخمی چچا مجھ سے بولو، مجھ بھتیجی کے چاہنے والے ہاتھ کس نے تیرے کاٹ ڈالے، مجھ بھتیجی کے چاہنے والے ہاتھ کس نے تیرے کاٹ ڈالے، تن سے بہتے لہو کے ہیں نالے،
میرے زخم چچا مجھ سے بولو، میں تو پیاسی ہی رویا کروں گے، تم کو دریا پہ جانے نہ دوں گی، میں تو پیاسی ہی رویا کروں گے، تم کو دریا پہ جانے نہ دوں گی، تیرے منہ کی بلائیں میں لوں گی، میرے زخم چچا مجھ فوجوں نے باغے اٹھائے اور خیموں میں آگ لگا، میں تو دوں گی خدا کی دہائیں، میرے زخم چچا مجھ سے بولو، بن میں رو رو